اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ترجمہ: اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسی دعا کا تحفہ دیا ہے جو سب دعاؤں سے جامع ہے، اور یہ دعا بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ پچھلی آیات میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو حج میں صرف دنیاوی مفاد کی دعائیں کرتے تھے اور آخرت کو بھول جاتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ دعا سکھائی کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی بھلائی مانگے۔ اس آیت کا شان نزول یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اور بکثرت مانگا کرتے تھے۔ اس دعا میں حسنہ سے مراد نعمت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں اور جہنم سے نجات کی دعا کیا کرتے تھے۔ لفظ حسنہ میں دنیا کے اعتبار سے نیک عمل، نیک اولاد، وسط رزق، علم نافع اور صحت و عافیت وغیرہ سب کچھ شامل ہے۔ یعنی ایک لفظ حسنہ کہہ کر دنیا کی تمام بھلائیاں طلب کر لی جائیں اور آخرت کے لیے یہی لفظ بول کا جنت طلب کر لی جائے، اور آخرت کی گھبراہٹ سے امن و سلامتی اور حساب و کتاب بھی کی آسانی بھی طلب کی جائے۔ نیز آگ کے عذاب یعنی جہنم کے عذاب سے پناہ کی درخواست بھی کی جائے۔ تو گویا اس مختصر مگر جامع دعا میں دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں سمٹ کر آ گئی ہیں، اور دوزخ کے عذاب سے پناہ اور نجات طلب کر لی گئی ہے۔ دنیا کی بھلائی میں ہر اچھی اور مفید شے شامل ہے، خواہ کفالت کرنے والا رزق ہو، یا اچھا گھر، یا اچھی بیوی، یا اچھی سواری، یا اچھی پڑوسی وغیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے: ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر کس دعا کو پڑھتے تھے؟ تو آپ نے جواب میں یہی دعا فرمائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے، دیکھا کہ وہ بالکل دبلا پتلا ہو رہا ہے، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے۔ تو آپ نے پوچھا تم کوئی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے؟ اس نے کہا ہاں، میری یہ دعا تھی کہ اے اللہ، جو عذاب آخرت میں دینا چاہتا ہے وہ دنیا میں ہی مجھے دے ڈال۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کسی میں اللہ کے عذاب کی برداشت کی طاقت ہے کیا؟ تو نے یہ دعا کیوں نہ پڑھی؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب، دے ہم کو دنیا میں نیکی اور آخرت میں نیکی اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ چنانچہ بیمار نے اسی دعا کو پڑھنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ یعنی اعمال خیر کی توفیق، اہل ایمان دنیا میں بھی دنیا طلب نہیں کرتے بلکہ نیکی ہی کی توفیق طلب کرتے ہیں۔ یہی وہ دعا ہے جو طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے مانگی جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ایمان اور ہدایت ہے۔ دنیا میں کوئی خیر اس وقت تک خیر نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو۔
چنانچہ سب سے پہلے انسان ہدایت اور ایمان طلب کرے، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں رزق کی کشادگی اور دوسری دعائیں کرے۔ طواف کے دوران لوگ ہر چکر کی الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں جو خود ساختہ ہے۔ ان کی بجائے طواف کے وقت یہی دعا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنا مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب کبھی میں رکن یمانی کے پاس سے گزرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہاں فرشتہ ہے، وہ آمین کہہ رہا ہے۔ حج کے دور میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکن یمانی کے پاس سے گزرا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ وہاں ایک ایک فرشتہ آمین کہہ رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جب بھی جہاں سے گزرا کرو تو ربنا آتینا دعا پڑھا کرو۔ یہ دعا دنیا کی تمام بھلائیاں سمیٹنے کے لیے کافی ہے اور آخرت کی تمام بھلائیاں سمیٹنے کے لیے بھی کافی ہے، اور انسان کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے بے انتہا اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس دعا سے یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ بندے کو اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال تو کرنا چاہیے، لیکن اس بھلائی کا فیصلہ اور انتخاب اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے حقیقی خیر کس چیز میں ہے۔ لہٰذا بندے کے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ اس انداز سے دعا کرنے والوں کے متعلق ارشاد خدا بندی ہے، ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اور یہ حصہ اس اصول کے مطابق ہوگا جو اس نے اپنے بندوں کی نیکیوں کا بدلہ دینے کے لیے مقرر کر رکھا ہے، جس کی وضاحت قرآن پاک میں خود جگہ جگہ کی گئی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا، اور یہ گھڑی ہر رات آخری وقت میں ہوتی ہے۔ تو جب بھی اللہ کو پکارو اور دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول کرے گا اور عطا فرمائے گا۔ سورۃ الزلزال آیت نمبر 7 میں ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چنانچہ جس نے ذرا برابر کوئی اچھائی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھے گا۔ سنن الترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت کا سوال کرو، کیونکہ کسی کو ایمان نصیب ہو جانے کے بعد عافیت سے بہتر کوئی چیز عطا نہیں کی گئی۔ اور آیت کے آخر میں دوزخ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعا کی گئی ہے کہ دوزخ کا عذاب بہت سخت اور دردناک ہے۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو بار بار ہر نماز کے بعد مانگنا بہت مفید ہے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وکان اللہ غفورا رحیما، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرات، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔